السلام علیکم عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ہم نظریہ پاکستان اور اجزائے ترکیبی کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر آج ہم لیکچر نمبر 7 میں شہریوں کے حقوق اور فرائض اور اخوت اور بھائی چارہ اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے شہریوں کے حقوق اور فرائض۔ حقوق اور فرائض سے کیا مراد ہے؟ حقوق سے مراد وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے حکومت سے کرتے ہیں اور جن کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ حقوق کیا کیا ہوتے ہیں؟ یعنی روزگار، تعلیم، معاشرے کا خوشحال ہونا، صحت کے نظام کا بہتر ہونا، یہ وہ مطالبات ہیں جن کو حکومت پورا کرتی ہے۔ اور فرائض سے مراد وہ مطالبات جو حکومت اپنے شہریوں سے کرتی ہے اس کے بدلے کے اندر، حقوق کے بدلے کے اندر، یعنی وہ ٹیکسوں کی ادائیگی ہے، قوانین کا احترام ہے، اداروں کا احترام ہے، جن کے اوپر ووٹ کا صحیح استعمال ہے اور جن کو پورا کرنا عوام کی ذمہ داری ہے، یہ فرائض ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ حقوق اور فرائض۔ شہریوں کے حقوق و فرائض پاکستان جیسی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا۔ ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ حقوق اور فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اب دیکھیں حقوق اور فرائض جو ہیں وہ لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، کہ جب ایک فرد کا حق ہے وہ دوسرے جو فرد کا ہے وہ فرض بن جاتا ہے، کہ ایک فرد جو ہے وہ کسی فرد کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ دوسرے فرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کے بدلے کے اندر وہ اس کے فرض کو بھی پورا کرے، یعنی یہ حقوق اور فرائض ہیں۔ اس کے بعد فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کو حقوق اور فرائض کا بامتوازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں جو حقوق اور فرائض جو ہوتے ہیں ان کا جو توازن ہے، یعنی اگر حکومت شہریوں کے حقوق پورے کر رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ فرائض بھی پورے کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہریوں کے حقوق حکومت پورے کرے اور وہ فرائض نہ پورے کریں، اور جب شہری جو ہیں وہ اپنے فرائض پورے کریں اور حکومت ان کے حقوق پورے نہ کرے تو اس طرح سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کہ یعنی اس کے اندر اگر توازن کو برقرار رکھا جائے حقوق اور فرائض کو، تو جو ایک ریاست ہوتی ہے وہ پروان چڑھتی ہے، ریاست جو ہوتی ہے وہ پرورش پاتی ہے، ریاست جو ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو کسی تمیز کے بغیر مختلف بنیادی حقوق مہیا کیے جاتے ہیں۔ حقوق وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں بہت اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ انہیں علم اور صحت کے حصول میں مدد دی جاتی ہے، یعنی یہ وہ مطالبات ہوتے ہیں جو شہری کرتے ہیں، یعنی ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، اس کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اور اگر ناکام رہے حکومت ان کا مال اور تحفظ کرنے کے اندر تو وہ ایک اسلامی جمہوری ریاست نہیں ہوتی۔ اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک معاشرے کے اندر ایک فرد کے لیے۔ اور اگر یہ چیزیں حکومت ان کی یا یہ مطالبات اگر حکومت ان کی پورے نہیں کرتی تو انسان کے اندر ایک مایوسی کی لہر دوڑ جاتی ہے، یعنی معاشرے کے اندر فرد جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حقوق وہ پورے کیے جائیں۔ اس کے بعد ہے جی اسلام نے صدیوں پہلے ان انسانی حقوق کا واضح اعلان کر دیا تھا جو مغربی دنیا میں 20ویں صدی میں دیے گئے حقوق کے حوالے سے امیر و غریب، گورے کالے، عربی اجمی میں کوئی فرق روا نہ رکھا گیا۔ یعنی کہ یہ جو حقوق ہیں آج جو دنیا ترقی کر رہی ہے یا دنیا جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں آگے جا رہی ہے تو آج ایسی ریاستیں قائم کی جا رہی ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کے اب حقوق دینا شروع ہو گئے۔ تو اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جس نے آج سے کئی صدیاں پہلے جو ہے لوگوں کے حقوق کے متعلق بات کی، لوگوں کے حقوق پورے کیے، اور آج تک جو ہے وہ اسلامی ریاست جو ہے وہ لوگوں کے حقوق پورے کرتی آ رہی ہے۔ قیام پاکستان کی غرض و غایت یہ بھی تھی کہ انسانوں کو برابر حقوق ملیں اور وہ اپنی ترقی کے یکساں مواقع حاصل کر سکیں۔ ان میں احساس کمتری نہ ہو اور نہ ہی نسلی برتری کا کوئی احساس موجود ہو تاکہ ایک مثالی معاشرتی نظام دنیا کے روبرو لایا جا سکے۔ افراد کو حقوق کی فراہمی اور تحفظ کا فرض اسلامی ریاست پر عائد کیا گیا، کہ اگر اسلامی ریاست کے اندر ایک فرد کے اگر حقوق پورے کر دیے جاتے ہیں تو دوسرے کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اگر جب دوسرا شخص جو ہے وہ محروم ہوگا تو اس کے اندر مایوسی آئے گی، اور اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے ہر شہری جو ہے وہ برابر کا درجہ رکھتا ہے
اور برابر کے ہی وہ حقوق چاہتا ہے، اور جب اس کے حقوق پورے کیے جائیں گے تو وہ معاشرہ جو ہے خوشحال ہو جائے گا اور لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے اور وہ بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ اس کے بعد ہے جی پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ قائد اعظم نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت میں بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والے اقلیتوں کے جان و مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ چکے ہیں اور پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ چین ہے، بھارت ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، برما ہے، امریکہ، چین، یہ ایسے ممالک ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ پامال کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حقوق جو پامال کیے جا رہے ہیں، ان کا قتل و غارت کیا جا رہا ہے۔ تو جو پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جو اپنی اقلیتوں کا بھی تحفظ کرتا ہے، کہ یعنی جس کے اندر سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا جتنے بھی دوسری نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے مذہب کے مطابق جو ہے مکمل مذہبی آزادی ہے کہ وہ اپنی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر اب ٹی وی کے اوپر دیکھتے بھی ہیں کہ جب بھی ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں تو وہ آن دی ریکارڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جیسی جو ریاست ہے وہ ہمیں دفاع کر رہی ہے، ہمارا تحفظ کر رہی ہے، باقاعدہ طور پر ہمیں سیکورٹی دے رہی ہے، ہماری جانوں کا دفاع کر رہی ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ دوسری قوم جو ہے وہ اقلیت قوم ہے ان کو دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اسلامی معاشرے کے از سر نو قیام کا خواب دیکھا گیا ہے۔ انسانی عظمت کو نئے سرے سے اجاگر کرنے اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے اسلامی اصولوں کو اپنانے کا فیصلہ ہوا کہ اگر ایک ایسی ریاست بنائی جاتی ہے تو اگر وہ اس طرح کی ریاست ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے عمل کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا اور عدل و انصاف کو جو ہے وہ اس کا قیام لایا جائے گا، یعنی اس کے اندر ہر رہنے والا شہری جو ہے وہ برابر کا شہری ہوگا۔ قیام پاکستان در حقیقت اسلامی معاشرے کے قیام کی طرف ایک بڑا اہم قدم تھا تاکہ مسلمان اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق روزمرہ اجتماعی اور انفرادی زندگی گزار سکیں۔ یعنی ہندوستان کے اندر یا متحدہ بر صغیر کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنی ایک آزادی کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اپنی مذہبی رسومات جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے یا وہ چھپ چھپا کے اپنی رسومات کو ادا کرتے تھے۔ اور پاکستان کو بنانے کا مقصد یہی تھا، یا ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لانے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی مذہبی روایات اور مذہب کے مطابق اپنی جتنی بھی روایات ہیں اس کو پورا کر سکیں۔ اس کے بعد ہے جی اخوت اور بھائی چارہ۔ اخوت اور بھائی چارہ جو ہے اس سے مراد ہے کہ یہ ہر جو ریاست ہے اس کا لازمی جز ہے، یا عام جو ریاست ہے اس کا لازمی جز ہے، لیکن اخوت اور بھائی چارے کو اسلامی ریاست کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان رہ رہے ہیں وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہ رہے ہیں، یعنی اس طرح سے اس کی جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے۔ اب دیکھیں دین اسلام امن کا داعیہ ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے۔ بھائی چارے سے محبت، خلوص، قربانی، احساس اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جو دین اسلام ہے وہ امن کو پسند کرتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر لوگ رہ رہے ہیں تو وہ امن سے رہیں، یا جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں تو ان کے اندر ایک اتفاق ہو، اتحاد ہو، یا ان کے اندر ایک اخوت اور بھائی چارہ ہو کہ وہ اپنی جو آپس کی زندگی ہے وہ مل جل کر گزار سکیں۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک کا دکھ سبھی مسلمانوں کا دکھ اور ایک کی خوشی سبھی مسلمانوں کی خوشی ہے۔ کہ جب ایک مسلمان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، تو جو دوسرا مسلمان ہے اس کے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ برابر کا دکھ کا شریک ہوتا ہے۔ اور جب مسلمان خوشی کے اندر ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان بھی اس کی خوشی کے اندر شریک ہو کے تو اس کے ساتھ بھائی چارے کا جو اس کو جو ہے وہ درس دیتے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی مدد اور ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں یہی اعلیٰ اور عرفہ جذبہ ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جاتے ہیں کہ ایک جو اسلامی ریاست ہے اس کے اندر رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اندر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، اسلامی بھائی چارہ ہوگا، وہ آپس کے اندر مل جل کر وہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، دکھ درد کے اندر شریک ہوں گے،
اپنی خوشیوں کے اندر وہ شریک ہوں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے، یعنی ریاست کے کمزور ہونے کا اس کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور یہ تھا آج کا ہمارا سبق جی، شہریوں کے حقوق اور فرائض اور اخوت اور بھائی چارہ۔ السلام علیکم۔